بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ اسلام کی دو بہت بلند رتبہ شخصیات ہیں جن کو اللہ پاک نے پاکیزہ سیرت و کردار، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص للہیت، خوف خدا و عشق مصطفیٰ جیسی عظیم نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں تاج و تخت و حکومت سے بھی نوازا، اور الحمدللہ ان دونوں ہی نے عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے بہت اچھے انداز میں تخت و حکومت کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ ان دو بلند رتبہ شخصیات میں ایک تو صحابی رسول ہیں، ان کا نام پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جبکہ دوسرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر ہم ان دونوں بلند رتبہ شخصیات کی سیرت کو بغور پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول مملوک اسلام یعنی اسلامی تاریخ کے پہلے بادشاہ ہیں، اور آپ کا یہ وصف پاک آسمانی کتاب تورات شریف میں بیان ہوا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز اول مجدد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال ظاہری کے بعد یزیدی فتنے کی ابتدا ہوئی، اسی دوران واقعہ کربلا بھی پیش آیا۔ یزید پلید اگرچہ چند ہی سالوں بعد ہلاک ہو گیا تھا، البتہ اس فتنے کے اثرات بعد تک باقی رہے۔ ایک عرصے تک تاج و تخت پر حرص و ہوس کے سائے منڈلاتے رہے۔ آخر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ نے یزیدی فتنے کے باقی اثرات کو مٹا کر پھر سے خلافت راشدہ کی یاد تازی فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ علم دوست تھے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے آپ کے دور مبارک میں علم تاریخ کی باقاعدہ کتابیں لکھی گئی۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی علم دوست تھے۔ آپ کے دور مبارک میں احادیث کریمہ کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ایسے ہی اور غور کرتے چلا جائیں تو امیر معاویہ بھی خوف خدا والے تھے، عمر بن عبدالعزیز بھی خوف خدا والے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی عدل پسند تھے، عمر بن عبدالعزیز بھی عدل پسند تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی لوگوں کے خیر خواہ تھے، عمر بن عبدالعزیز بھی لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احلم امتی یعنی امت میں سب سے بڑھ کر حلم والے کا خطاب عطا فرمایا، جبکہ عمر بن عبدالعزیز کو حدیث پاک میں امت کا بہترین آدمی فرمایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، عمر بن عبدالعزیز بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابہ و اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، ادب بجا لانے والے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی پیارے آقا کے تبرکات تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی حضور کے تبرکات سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور قربان جائیے حضرت امیر معاویہ نے بھی آخری وقت تبرکات مصطفیٰ قبر میں رکھنے کی وصیت فرمائی۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے بھی یہی کام کیا کہ حضور کے تبرکات میری قبر میں ساتھ رکھ دینا۔ غرض ان دونوں بلند رتبہ شخصیات کی پاکیزہ سیرتوں کے بہت سارے پہلو ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان دونوں شخصیات کا عرس رجب میں منایا جاتا ہے۔ امیر معاویہ کا وصال مبارک 22 رجب کو ہوا، لہٰذا 22 رجب کو یوم امیر معاویہ منایا جاتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کا وصال 25 رجب کو ہوا، 25 رجب کو یوم عمر بن عبدالعزیز منایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک صحابہ کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی بااعتماد صحابہ جنہیں حضور قرآن کریم کی کتابت یعنی لکھنے کی ذمہ داری دیتے تھے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ایک دن حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ معاویہ کو سلام کہیے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے امین ہیں اور کیا ہی اچھے امین ہیں۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ بھی وہیں تھے، اور آپ کی پیاری بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دے کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟
مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے امام حسن سے کہا آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کبھی کسی نے دوسرے کو نہ کیا ہوگا۔ امیر معاویہ نے آپ کو 4 لاکھ درہم پیش کیے۔ مفتی احمد یار خان نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار امیر معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں 40 کروڑ رقم بطور نذرانہ پیش کیا۔ جبکہ امام حسن حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے تو حضرت امیر معاویہ انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا امام حسن مجتبیٰ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، میں اس مشابہت کا احترام کرتا ہوں۔ ایک طویل حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے خصوصی اوصاف بیان فرمائے۔ اس حدیث پاک میں حضرت امیر معاویہ کے 2 خصوصی اوصاف بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا معاویہ بن ابو سفیان میرے امت میں سب سے بڑھ کر حلم والے اور بہت سخی ہیں۔ اللہ پاک امیر معاویہ کی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض صحابہ کو گالیاں دینے والے بھی ایسے ہیں، کوئی اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں کرتا ہے، تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ یہ بری صحبت یا یہ سوشل میڈیا پہ جو ہر ایک کی سنتے ہیں نا، خیر اس کی بھی سن لی، اس کی بھی سن لی، اس مولوی کی بھی سن لی، تو بہت سارے پٹری سے اترے ہوتے ہیں۔ کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کس کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی ولیوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہر اللہ والے سے پیار کرنا چاہیے۔ صحابہ تو کی تو بڑی شان ہے، اہل بیت کی تو بڑی شان ہے، ہمیں عام کسی ولی کے بارے میں بھی لب کشائی کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بلند مرتبہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں، گناہ گار لوگ ہیں، بس ان کے صدقے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس دور میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جب سے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب نے یہ نعرہ دیا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس نعرے کے بعد بہت سارے کھل کے سامنے آ گئے، یعنی جو نا یہ نہیں مانتے تھے بظاہر اہل حق کے ساتھ ہی، اہل سنت ہی، لیکن جیسے یہ بات ہوئی تو کئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ کچھ ایسے تھے جن کے دل میں بغض تھا، انہوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی، ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، تو یوں پتہ چل گیا ہے یہ بھی ادھر ملا ہوا تھا، یہ اس طرف تھا، بظاہر یہ ادھر تھا لیکن اندر سے یہ ادھر تھا، تو یہ بہت سارے معاملات کھل کے سامنے آ گئے اور پتہ چل گیا کہ واقعی اہل حق کون ہے اور کون کون ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے۔ عقائد بڑے ضروری ہیں، عقائد سیدھے ہونے، اس میں گڑبڑ ہو جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔